ہمیں اس وقت افریقہ کے ممالک میں موجود ہیں جناب مولانا مفتی فضل سبحان صاحب. آپ معروف مذہبی اسکالر ہیں، ڈائریکٹر ہیں آپ الازہر فاؤنڈیشن کے، اور آپ کی گفتگو مدلل ہوتی ہے، سنی جاتی ہے، اس طرح کے ایشوز پر ہمیشہ آپ نے آواز بلند کی ہے. اس وقت بھی آپ سفر پر ہیں، باوجود سفر کے وقت دیا مفتی فضل سبحان صاحب نے. بہت شکریہ مولانا مفتی فضل سبحان صاحب وقت دینے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ مولانا فضل سبحان صاحب وقت دینے کے لیے. یہ فرمائیے گا اس وقت فلسطین اور غزہ کے اندر جو انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور اسرائیل اور ان کے حمایت یافتہ لوگوں کی طرف سے جو وہاں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، مسلم امہ کی خاموشی ایک بہت بڑا المیہ، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیا سمجھتے ہیں، کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے مسلم امہ کے حکمرانوں کی طرف سے، ریاستوں کی طرف سے، اسلامی ممالک کی طرف سے؟ جب بھی دیکھا گیا ہے کہ دوسری طرف کے لوگ، اب امریکہ کے صدر، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، انہوں نے بیانات دیے کہ ہم ایک یہودی کی حیثیت سے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، وہاں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ مسلم امہ کے حکمرانوں میں ایسا کوئی حکمران کھڑا ہوگا؟ عمومی طور پر کیا خیالات رکھتے ہیں اس حوالے سے؟ محمد صلی اللہ رسول الکریم. دیکھیں، سب سے بنیادی بات تو یہ کہ میں خود اس وقت شرمندہ ہوں، شرمسار ہوں، اور غمگین ہوں، حزین ہوں، کبیدہ خاطر ہوں جی. اور مجھے تو وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ ہم گفتار کے غازی ہیں جی. یعنی کردار کے غازی ہم نہ بن سکے، ہم عملی کوئی اقدام نہ اٹھا سکے، اور ان کافروں کا، ان ظالموں کا، ان جابروں کا جو قرآن نے فارمولہ بتایا ہے ان کو لگام ڈالنے کا، جذبہ جہاد، جی، اس سے ہم عاری اور خالی ہیں. اور اس طرح کی تقریروں سے اور نعروں سے اور سلوگن سے اور بینر سے اور پلے کارڈ اٹھانے سے اور پینافلیکس سے اور اس طرح کے سلوگن سے اور کنونشن سے اور گول میز کانفرنس سے اور مذاکرات سے، اس سے تو جو ہے وہ گویا کہ ہم تنگ آ چکے ہیں. اور وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس فردر جو ہے وہ کوئی پلان نہیں ہے. جی. تو بہت زیادہ رونے کا مقام ہے. اور پھر جس طرح آپ نے اپنے سوال میں اشارہ دیا کہ بھائی وہ ساری دنیا کا کفر، الکفر ملت واحدہ کا مزداق بنا ہوا ہے جی، اور وہ یہودیت کے نام پر ایک جھنڈے تلے جمع ہے، اور وہ ایک پلیٹ فارم سے مسلمانوں کی بیخکنی اور استحصال اور جڑ سے اکھاڑ دینے اور ملیاں میٹ کرنے کے در پہ ہیں. جی. اور جس سے ان کی جو ہے وہ کولے ہل جائیں اور جو ہے ان کی جو عزائم ہیں اس میں کوئی رخنہ پیدا ہو، ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں. یعنی 57 یا 58 اسلامک کنٹریز اور اس کی بنی ہوئی آرگنائزیشن، یعنی یہ کیا کر رہی ہے؟ میں تو یعنی کہ شرمندہ اس اعتبار سے ہوں کہ ہم بھی فقط باتیں کرنے پر جو ہے وہ اکتفا کر رہے ہیں. مسلمان حکمرانوں کو غیرت اور دینی حمیت اور جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر سٹینڈ لینا چاہیے اور بالکل ایکشن لینا چاہیے اور اپنی افواج کو جو ہے ان کی حفاظت کے لیے اتارنا چاہیے. یعنی کہ ہاسپٹل میں جہاں زخمیوں کا علاج ہو رہا ہے ان کو پتہ بھی ہے، عالمی میڈیا نے بھی جو ہے وہ مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اسی ہاسپٹل میں دوبارہ بمبارمنٹ کر کے اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ موت کی نیند سلا دیا گیا. تو یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم جذبہ جہاد کو چھوڑ چکے ہیں، اور قرآن کریم نے جو کہا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین، کہ ان کو قتل کرو، ان کافروں کو، ان ظالموں کو جنہوں نے پوری کائنات کے امن کو داؤ پر لگا دیا، پوری کائنات کی جو مادری زبان تھی محبت، اس کو تار تار کر دیا، اور یہ اپنے مذموم عزائم میں اور گھناؤنے منصوبوں میں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں. نو ون کین بریک، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کو روک نہیں رہا. تو اسی لیے
ان کو چاہیے کہ وہ بالکل جو ہے وہ ان کو اس طرح بائیکاٹ کے علاوہ آگے بڑھ کر 2-3 جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کریں گے، تب انشاءاللہ ان کو لگام ملے گی۔ فضل سبحان صاحب یہ بتائیے گا، جو وہاں پر بچوں کی، بڑوں کی، خواتین کی جلی ہوئی لاشیں، کئی اس طرح کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں کہ جس میں والدین اپنے بچوں کے ٹکڑے جو ہے نا وہ تھیلیوں میں لے کر جا رہے ہیں، رو رہے ہیں، خواتین رو رہی ہیں، بچوں کے خاندان اجڑ گئے۔ اس ساری صورتحال میں ایسی بحث کو چھیڑ دیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر، ایک بہت بڑا طبقہ چہمہ گوئیاں، چونکے چنانچے والی باتیں، اور یہ سب کیا کہیں گے؟ ایسے لوگوں کے لیے کیا پیغام ہوگا کہ یہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں یا مظلوم کے ساتھ؟ دیکھیں، کفر ہمیشہ ایک محاذ سے حملہ آور نہیں ہوتا جی، وہ ویریس اسپیکٹ سے اور مختلف محاذوں سے ہم پر جو ہے وہ ضربے لگاتا ہے جی، یعنی فائنینشلی بھی ہماری اکانومی کو ڈسٹرب کیا، فحاشی اور اوریانیت کے ذریعے سے ہماری یوتھ اور نوجوان نسل کو بھی جی، بےراروی کا شکار بنایا، اور خود ظلم اور بربریت کر کے ہمارے جوانوں کو شہید کیا، اور نیگیٹو پرسپشن کے ذریعے سے لوگوں کو جہاد سے بدظن کیا، بے دینی کے نام پر یعنی دین پھیلانے کی کوششیں جو مختلف اسکالرز کے ذریعے سے ہوئی، تو وہ پوری تیاری کے ساتھ دے آر فلی اکوپڈ جی، اور ہم ان کی چالوں کو نہیں سمجھ رہے۔ ہم کسی ایک فورم پر آواز اٹھاتے ہیں تو دوسرے 4 محاذ جو ہیں وہ صرف نظر اس سے ہم کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم اور تہذیب اور معیشت اور جو ہے وہ انسانیت اور جہاد، ان تمام فورمز پر ہم ایک میکینزم کے ساتھ، ہم ٹیم ورک کے ساتھ ہم جو ہے میدان عمل میں اترے۔ آج ہمارا نصاب کیا ہے، نظام تعلیم کیا ہے، ہمارے مینٹور اور ہمارے پروفیسرز وہ کس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی مائنڈ گرومنگ کہاں ہوئی ہے، وہ فلی فنڈڈ لوگ ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے نام پر کن کے حوالے کر بیٹھے ہیں۔ میں عمان میں چونکہ 4 دن تھا، ابھی میں افریقہ میں ہوں، تو عمان میں ہم نے سائن بورڈز پر یہ لکھا ہوا دیکھا، اطفالنا امانہ، ہمارے بچے، ہماری یوتھ امانت ہے، اور وہ امانت ضائع ہو رہی ہے، ہم خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ آج ہم نے صحیح علماء سے رہنمائی جو نہیں لی، تو ہم نے اپنی اولادوں کو بھی ظاہر ہے کہ اپنی اولاد و علماء کے پاس نہیں بھیجا۔ تو اس طور پر بھی جو ہے نا یہ لوگ جو نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی ہم طاقت نہیں کر مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، اور ہم جو ہے افہام اور تفہیم سے بات کریں، اور مسلمان جو تھوڑا بہت ریئیکشن مجاہدین دیتے یہ بھی نہ دے، اور اگر ہم تھوڑا سا ریزسٹنس کریٹ کریں گے تو وہ اس سے بڑھ کر ہم پر حملہ آور ہوں گے، یہ باتیں بالکل غلط ہے۔ ہم نے جب ریئیکشن نہیں کیا مجاہدین نے، تو کیا اس وقت حملے نہیں ہوئے؟ کیا اس وقت ہاسپٹلز پر بمبارمنٹ نہیں ہوئی؟ کیا اس وقت مساجد اور مدارس کا تقدس پامال نہیں ہوا؟ کیا اس وقت اسرائیلی درندوں نے بیت المقدس کو ناپاک جوتوں سے نہیں روندا؟ کیا رمضان المبارک میں افطاری اور تراویح کے دوران ان لوگوں نے شیلنگ اور لاٹھی چارج نہیں کیا؟ کیا ماؤں کی عصمتیں تار تار نہیں ہوئی؟ وہ اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر ہم نے سٹینڈ نہیں لیا تو آنے والا وقت پکار کر کہے گا دے موج حوادث، ان کو بھی 2-4 تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی فضل سبحان صاحب، جاتے جاتے ایک پیغام اہل غزہ کے ان نہتے لوگوں کے لیے ضرور دیتے جائیے گا جو اس وقت بے سر و سامانی کے عالم میں اپنی مدد آپ کے تحت جو کر رہے ہیں، ایسا پیغام جو امت کی طرف سے ان کے لیے ایک درد دل بھی ہو، ان کے حوصلے بھی بلند رہیں۔ دیکھیں، ایک پیغام تو یہ ہے کہ آپ راہ خدا میں اور جہاد فی سبیل اللہ میں اس وقت جو مگن ہیں، تو فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اللہ آپ کی شہادتوں کو قبول فرمائے گا، اور پوری امت کے لیے آگے جو اسلام کی نشات ثانیہ ہوگی
اس میں آپ کا کردار ہوگا، آپ کا خون اس تزئین گلستان میں شامل رہے گا، اور آپ کی یہ بچوں کی کٹی ہوئی لاشیں، اس پر اللہ آپ کو بہت کچھ دے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اور جہاں پر اس وقت علاج معالجہ کی ضرورت ہے وہاں بھی آپ پہنچ رہے ہیں، اور الحمدللہ مسلم امہ کسی نہ کسی درجے میں دعاؤں کی صورت میں اور مالی امداد کی صورت میں بھی الحمدللہ کنٹریبیوشن کر رہی ہیں، اور اس سلسلے کو انشاءاللہ مزید ہم آگے بڑھائیں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عملی طور پر بھی اپنے ان بھائیوں کے ساتھ شریک رہ کر ان کے دکھ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ مولانا فضل سبحان صاحب، وقت دینے کے لیے، موقف دینے کے لیے، جزاک اللہ۔ دینی پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کا بااعتماد نام، میسج ٹی وی۔